میں میجر 5 سوال آپ کو بتاتا ہوں جو میرے مین ہیں. اگر ان 5 سوالوں کا بھی مجھے کوئی سیٹسفائیڈ جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کو واپس قبول کر لوں گا. وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے, تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے. اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی. تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ یہ اپنے آپ میں کانٹرڈکشن نہیں لگتا آپ کو کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا, اور اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں, ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں منتھلی, اس لیے یہ جہنم میں جائیں گی. ان کو کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی, عورتوں کا جائیداد میں حصہ آدھا, عورتوں کو امیر نہ بناؤ. جس کنٹری, جس ملک اور جس جگہ کی بادشاہ رولر ایک وومن ہوگی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ مجھے اگر اس سوال کا جواب مل گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے اس نے اسلام چھوڑا, تبھی تو وہ واپس آئے گا. اب یہ جو 5 سوال کرے گا یہاں پر, ان 5 سوال میں سے 2 سوال اس کے ہیں ہی نہیں. وہ 2 سوال سچ والا کے ہیں. تو بھائی تم نے تو ان 5 سوال کی وجہ سے اسلام چھوڑا ہی نہیں. چاہے جائے لہٰذا یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کا جواب ملے گا تو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. لہٰذا تمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے. تمہیں اگر ان سوالات کے جوابات صحیح سے مل بھی گئے تم تب بھی اسلام میں داخل نہیں ہوگے, چاہے وہ کتنے ہی کنونسنگ کیوں نہ ہو. اس لیے ہم ان سوالات کا جواب پبلک کو سامنے رکھ کر دے رہے ہیں کہ ایک خدا نے جب دنیا کے اندر ہم سب کو ایک امتحان کے طور پہ بھیجا ہے, ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے وہ کہ کون میرا اچھا بندہ ہے, کون میری بات نہیں مانتا, شیطان کو فالو کرے گا تو جو میری پیروی کرے گا, مجھے مانے گا, میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا, اور جو شیطان کو مانے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. وہ اللہ جو آل نوئنگ ہے, جس کو سب پتہ ہے, دنیا کے بننے سے پہلے بھی اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی, اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے. وہ کیوں ٹیسٹ لینا چاہتا ہے؟ اور ٹیسٹ بھی لینا چاہتا ہے تو کس چیز کے لیے؟ اچھائی اور برائی کے لیے جو خود اس نے انسان کے اندر ڈالی ہے. وہ ایک انسان کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کو برائی کی صلاحیت دے کر کے. اب اس کے ٹیسٹ میں اگر وہ انسان اس برائی کا استعمال کر کے ایک معصوم 4, 5 یا 6 سال کی بچی کا ریپ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے, تو اس کا تو ٹیسٹ ہو گیا کہ وہ برا انسان ہے, اس نے شیطان کو فالو کیا تو یہ جہنم جائے گا. لیکن اس ٹیسٹ میں اس بچی نے جو اپنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اس کی جو جان گئی ہے, اس کا ذمہ دار کون؟ اللہ اس انسان کو برائی کی صلاحیت دے کر ٹیسٹ لینے کے لیے اس بچی کو مہرا بناتا ہے. یہ میرا سوال ہے کہ جب خدا آل نوئنگ ہے, سب کچھ جانتا ہے, تو اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے علی رضا بھائی, ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے اور اس ڈنڈے سے آپ نے ایک کتے کو مارا. کتا جو ہے وہ کٹکھنا ہے, تو وہ آپ پر وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اب وہ لاٹھی بنانے والے کو ڈھونڈے گا, اس کو کاٹے گا, یا لاٹھی چلانے والے کو کاٹے گا؟ لاٹھی چلانے والے کو کاٹے گا. لاٹھی چلانے لاٹھی بنانے والے کو نہیں کاٹے گا. اس کا مطلب یہ کہ ایک کتا بھی اتنی سمجھ رکھتا ہے, ایک کتا بھی اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ خلق اور کسب میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, خلق الگ چیز ہے, کسب الگ چیز ہے. کسب کا مطلب ہے پرفارمنس, ہم انگریزی میں اس کو پرفارمنس کہہ دیتے ہیں, پرفارم کرنا کہہ دیتے ہیں. خلق کا مطلب ہے کریٹ. لاٹھی جس نے کریٹ کی قصور اس کا نہیں ہے, لاٹھی جس نے چلائی کتے کی نظر میں قصور اس کا ہے. تو کتا بھی اتنی عقل رکھتا ہے کہ وہ خلق اور کسب کے درمیان فرق سمجھ سکے, لیکن مرتد اتنی عقل نہیں رکھتا. یہ عجیب بات ہے. یعنی کیا مرتد کی عقل کتے سے بھی گئی گزری ہے؟ تو مفتی صاحب کو شک ہے. اس میں 2-3 چیزیں اور ہیں. اللہ تعالیٰ نے, اس نے شروع میں اعتراض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے, العلیم ہے, تو پھر اس نے امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے, اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہے. بھائی دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ صرف العلیم ہوتا تو پھر اس کو کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بس وہ اپنا جو اس کا علم تھا اس کے مطابق جو ہے وہ خود ہی اپنا تصور کرتا رہتا, ذہن میں پروسیس کرتا رہتا انفارمیشن, اور بات ختم ہو جاتی.
لیکن خالی اللہ تعالیٰ العلیم تو نہیں ہے نا، وہ العلیم بھی ہے، وہ الخالق بھی ہے، وہ القدیر بھی ہے، وہ الرحمن بھی ہے، وہ العدل بھی ہے، وہ الرحیم بھی ہے، وہ الجبار اور القہار بھی ہے. اس کی تمام صفتوں کا مظاہرہ ہونا، اس کی تمام صفتوں کا اظہار ہونا وہ ضروری ہے. اگر خالی اللہ تعالیٰ العلیم ہوتا اور صرف اس کی صفت علم کا اظہار ہوتا تو کسی بھی چیز کی تخلیق کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ الخالق بھی ہے اس لیے تخلیق ہوئی. وہ چونکہ العدل بھی ہے، یعنی وہ انصاف قائم کرنے والا بھی ہے، تو انصاف قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اچھائی بھی موجود ہو اور برائی بھی موجود ہو، اور اچھائی کے حق میں اور برائی کے خلاف فیصلہ دیا جائے، تبھی انصاف ممکن ہے، اس کے بغیر انصاف ممکن نہیں ہے. زبردست زبردست ماشاءاللہ زبردست. تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی ایک صفت کے اوپر کے اظہار کی ضرورت تھی، صرف صفت علم کا اظہار کر دیتا، مزید کسی صفت کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ بخیل بن جاتا. اور بخل عیب ہے اور اللہ تعالیٰ تمام عیب سے پاک ہے، اس لیے اللہ کی تمام صفات کا اظہار ضروری ہے. جب تمام صفات کا اظہار ضروری ہے اور ان تمام صفات کے اندر خلق بھی ہے، تکوین بھی ہے، عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس دنیا کے اندر شر اور خیر، اچھائی اور برائی، ان دونوں کا ہونا ازحد ضروری ہے. لیکن اچھائی اور برائی کو پیدا کرنا یہ برا نہیں ہے، برائی کو اختیار کرنا برا ہے اور اچھائی کو اختیار کرنا اچھا ہے. کیا آپ نے کبھی کسی بندوق بنانے والے سے سوال کیا کہ بندوق کیوں بنائی؟ ہمیشہ سزا اس کو دی جاتی ہے کہ جس نے بندوق چلائی، بندوق بنانے والے کو سزا نہیں دی جاتی کہ اس نے بندوق کیوں بنائی، چونکہ اس بندوق کو اچھے کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، برے لوگوں کی کام کھینچائی کے لیے. جنگ میں اگر آپ دشمن پر آپ کے اوپر حملہ آور ہے تو آپ کو بندوق چاہیے، بندوق چلانا اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے، فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ بندوق چلائیں. تو کیا دنیا میں ایسی کوئی عدالت دیکھی ہے کہ قاتل کو پیش کیا گیا، اس نے کہا بھائی بندوق ہی نہ بنی ہوتی تو میں کہاں چلا لیتا، لہٰذا بندوق چلانے والے کو پکڑو اور اس کو گرفتار کرو؟ تو یہ ایسا ہی ہے کہ یہ مثال دے رہا ہے ریپسٹ کی اور اس کا ذمہ دار بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ قاتل یہ کہے کہ بندوق بنانے والے کو پکڑو، میرا کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ بیسک لاجک، بیسک جو کامن سینس ہے، بیسک ریشنالٹی جو ایک بچے کے لیول پر، بلکہ میں نے کتے کی جو مثال دی، جانور کے لیول کی جو ریشنالٹی ہے وہ مرتد کے اندر نہیں ہوتی ہے. یعنی مفتی صاحب ہم سمیر کو پکڑنے لگیں تو سمیر کہے مجھے نہ پکڑو، میرے والدین کو پکڑو. جی سب سے مین کہ ایک خدا، ایک خالق کائنات جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، کافر بھی اسی نے بنائے ہیں، مسلم بھی اسی نے بنائے ہیں، جیوز بھی اسی نے بنائے ہیں، کرسچن بھی اسی نے بنائے ہیں. وہ اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیا نمبر 99، وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے، تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے، اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی. پھر اگلی آیت یعنی کہ 100 میں کہتا ہے کہ اور کسی کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے بنا میری مرضی کے. اور ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے ملامت ڈال دیتے ہیں، یعنی گندگی ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پہ خدا جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو ایک امت بنا دے، یعنی کہ سب کو مسلمان بنا دے، وہ نہیں بناتا، تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ یہ اپنے آپ میں کنٹرڈکشن نہیں لگتا آپ کو؟ تو یہ قرآن کے اندر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنا کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر. دوسری جگہ کہتا ہے ان اللہ دین اللہ الاسلام، یعنی کہ صرف اسلام ہی دین ہے. تو اب کہاں جائے گا؟ جو اپنے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، جو میرے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، تو دونوں کا آنا وہی ہے. کانٹرڈکشن اگین. پہلا اعتراض تو سورہ یونس کی آیت نمبر 99 کو لے کر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ کسی نفس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. اب اس آیت پر اس نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی اللہ جو خود ہی نہیں چاہتا، وہ خود ہی چاہتا ہے کہ لوگ کافر بنے. یہ اس کے اعتراض کا اصل میں خلاصہ ہے. اس کے دو جواب دیتا ہوں. پہلا جواب نہایت مختصر اور دوسرا جواب تھوڑا تفصیل طلب. پہلا جواب
دو لفظوں میں، صرف دو لفظوں میں، اور اس کا کھیل ختم. یہ اس کے اعتراضات ایسے ہیں ہی نہیں کہ ان کو تھوڑا وقت دیا جائے. وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت کا بیان کیا ہے، رضامندی کا بیان نہیں کیا. یہ بیان قدرت ہے، بیان رضا نہیں ہے. اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ اپنی اس قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی قدرت میں یہ بات ہے، اس کی پاور میں یہ بات ہے کہ وہ تم سب کے سب کو مومن بنا دے، جس طریقے سے اس نے اس پاور کا اظہار ملائکہ میں کیا ہے کہ تمام ملائکہ کو مومن بنایا ہے، تو تمام انسانوں کو بھی بنا سکتا تھا. لیکن اس نے اس قدرت کا اظہار یہاں انسانوں میں نہیں کیا، ایک عظیم تر مقصد کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی کافر بنا ہے اس کے کفر پر اللہ راضی ہے. تو یہ بیان قدرت ہے، بیان رضا نہیں ہے. یہ دو لفظوں میں جواب ہوا. دوسرا جو جواب ہے وہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے مرتد ہیں، مشرک ہیں، ان کو یہ بڑا ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہدایت اس کے ہاتھ میں، ہدایت دینے والا وہی ہے، یہدی من یشاء یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو جب اللہ ہدایت دینے والا ہے اور اگر مجھے ہدایت نہیں ملی، سامنے والا کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی، تو میرا قصور کہاں ہوا؟ تو اس کا جواب دراصل دو تین آیتیں میں پڑھ کر سنانا چاہوں گا. جو لوگ نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ وہ اپنے نیرو لینسز سے صرف ایک آیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس مضمون کی ساری آیتوں کو وہ نہیں جانتے یا نہ جاننا چاہتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول کی خلاف ورزی کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی، ہدایت بالکل واضح ہو چکی، حق کیا ہے واضح ہو چکا، برائی کیا ہے واضح ہو چکی، اچھائی کیا ہے یہ بات واضح ہو چکی، اس کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور مؤمنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چل رہا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ٹھیک ہے جس طرف جا رہا ہے ہم اس کو اس طرف جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں اس طرح لے کر جائیں گے. تو جس طرف وہ جا رہا ہے اس کو جانے دیں گے، ہاتھ پکڑ کر اس کو صحیح راستے پر نہیں لائیں گے. یہ مطلب ہے گمراہ کرنے کا. بھائی وہ راستہ آپ نے خود چنا ہے رسول کی مخالفت کر کے، حق واضح ہو جانے کے بعد باوجود باطل کا راستہ آپ نے خود چنا ہے. پھر کیوں آپ اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پر لے کر آئے، جبکہ برے راستے اور غلط راستے کا انتخاب آپ نے خود کیا. اچھا، سورہ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی چند شرطیں بیان کی ہیں، اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا. دیکھیے مثلاً ہمارے علی رضا بھائی، آپ چونکہ پاکستان میں ہیں، مجھے نہیں پتا کون سے شہر میں، لیکن سمجھ لیں آپ، مان لیں آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب لاہور سے ایک سڑک جا رہی ہے اسلام آباد اور دوسری سڑک جا رہی ہے کراچی. آپ کو جانا ہے اسلام آباد، تو جب اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد ہی کی سڑک پہ تو جائیں گے. بے شک ایسا ہی. اگر آپ کراچی کی سڑک پر گاڑی دوڑا دیں اور ہو یہ کہ نہیں جی پہنچوں گا تو میں اسلام آباد ہی، نہیں پہنچیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. پہنچیں گے آپ کراچی، اسلام آباد نہیں پہنچیں گے. لیکن باوجود ہے کہ آپ غلط راستے پر ہیں، لیکن راستے کی سہولتیں آپ کو ملیں گی. آپ کی گاڑی دوڑے گی بھی چونکہ سڑک بنی ہوئی ہے، آپ کو راستے میں پیٹرول بھی ملے گا، آپ کو راستے میں بھوک لگی ہے تو ریسٹورینٹس بھی آئیں گے، جگہ جگہ رکنے کی جگہ بھی ہوں گی، نماز پڑھنے کا وقت ہوگا تو نماز بھی پڑھ لیں گے. تو تمام راستے کی جو سہولتیں ہیں وہ کراچی کے راستے پر بھی ہیں اگرچہ راستہ غلط ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ نے 3 شرطیں بیان کی ہیں. پہلی شرط کہ جو آدمی دے، خدا کے راستے میں دے، اعطا، واتقا، خدا سے ڈرے، وصدق بالحسنى، اور اچھائی کو قبول کرنے کا جگر رکھے. اچھائی آ گئی تو اچھائی کو قبول کرے، تو ہم اس کے لیے یسرا یعنی آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کہ جو آدمی بخل کرتا ہے یعنی بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، واستغنى اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز قرار دے دیتا ہے، اور کذب بالحسنى بھلائی کا انکار کرتا ہے.
تو ہم اس کے لیے جو برائی کا راستہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو برائی کا راستہ ہے وہ آسان کر دیں گے. اب آپ کراچی کے راستے پر ہیں، جانا آپ کو اسلام آباد ہے، راستہ وہ بھی آپ کے لیے آسان ہے، حکومت نے بنا رکھا ہے، روڈ کی تمام سہولتیں آپ کو وہاں موجود ملیں گی. لیکن اگر آپ صحیح راستے پر ہوں گے اسلام آباد کے تو وہ راستہ بھی آپ کے لیے آسان حکومت نے کر رکھا ہے، بہترین راستہ بنا رکھا ہوگا، اور جناب راستے کی تمام سہولتیں موجود ہیں، پیٹرول ادھر بھی ملے گا ادھر بھی ملے گا آپ کی گاڑی کو. یہ دراصل ہدایت اور ضلالت کا کانسیپٹ ہے کہ تم آگے بڑھو گے ان شرطوں کے ساتھ تو صحیح راستے پر تمہیں ڈال دیا جائے گا اور راستے کی سہولتیں تمہیں دے دی جائیں گی، اور تم اگر غلط راستے پر خود چلو گے تو اس راستے کی سہولتیں بھی تمہیں دی جائیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ راستہ تمہارے لیے بلاک کر دیا جائے گا. یہ ہدایت اور ضلالت کا مختصر کانسیپٹ ہے. ایک آیت اور سنانا چاہوں گا، سورہ محمد کی آیت نمبر 17. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جو لوگ ہدایت قبول کرنا چاہیں، جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں، زادہم ہدی، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے. بھائی جب آپ ویزا اپلائی نہ کریں گے کسی ملک کا تو ویزا ملے گا کیوں؟ ویزا اپلائی کرو، پاسپورٹ بناؤ، ویزا ملے گا. آپ ایمبیسی میں نہیں پہنچے، آپ نے پاسپورٹ نہیں بنوایا، آپ نے گھر میں بیٹھے رہیں اور خواب دیکھیں کہ جی سعودی عرب جو ہے مجھے ویزا دے گا اور مجھے جاب ملازمت مل جائے گی اور مجھے اپنے یہاں بلا لے گا. نہیں ہوگا ایسا. پاسپورٹ بنوائیے، ایمبیسی میں جائیے، لائن لگائیے، اس کے بعد ویزا نہ ملے پھر بتائیں. تو اللہ تعالیٰ کا ویزا ہر ایک کے لیے ہے، لائن لگانا شرط ہے. بے شک جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت فرما دی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنز کو، عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ایسا بتایا جاتا ہے، تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے، اور وہی کتاب وہی اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، اور اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں، ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں، منتھلی، اس لیے جہنم میں جائیں گی. تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی. تو اتنا زیادہ جو ہے ان کو دباتا کیوں ہے اسلام؟ ان کو کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی، عورتوں کا جائیداد میں حصہ آدھا، عورتوں کو امیر نہ بناؤ. جس کنٹری، جس ملک اور جس جگہ کی بادشاہ، رولر ایک وومن ہوگی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. یہ ساری باتیں آپ کو اسکرپچر کے اندر ملے گی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وومن کو برابر کا حصہ دیا ہے اور اس کو عزت دی ہے. علی رضا بھائی میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا. جی بالکل. جو اعتراض اس نے کیا ہے، اگر یہ اعتراض ثابت کر دے میں اسٹریم کرنا چھوڑ دوں گا. بہت زبردست مفتی صاحب، اس سے زیادہ اچھی بات اور کون سی اس کے لیے ہو سکتی ہے. میں نے خود یہ سوچا کہ اس بنیاد پہ جو اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور قرآن کا بھی تھوڑا سا حوالہ دے کہ اینڈ پہ اس نے لفظ اسکرپٹ بول کے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. یہ لکھا ہوا ہے کہ حیض کی وجہ سے، استغفر اللہ، حیض کی وجہ سے یا ان کی عقل دی اس وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. اگر یہ ثابت کر دے تو میں کبھی بھی لائیو اسٹریم نہیں کروں گا، کوئی بھی اسٹریم نہیں کروں گا، ویڈیو ختم ہو جائے گی میری، چینل ڈیلیٹ کر کے گھر بیٹھوں گا میں، اگر یہ ثابت کر دے. مفتی صاحب دفاع کرے ہی چول کو، اس نے کیا ثابت کرنا ہے؟ آپ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیے. یہ تو چولے مارتا رہتا ہر دوسرے دن، آج کچھ چول مارے گا، کل کچھ چول مارے گا. دفاع کرے اس ذلیل شخص کو. سر ایک یہ حدیث یہ حدیث آ گئی ہے تو اس حدیث کا میں ترجمہ کر دوں لوگوں کے سامنے، ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں میں خطاب کیا، تقریر کی، اور وہاں عورتوں سے کہا کہ یا معشر النساء تصدقنا، عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ دو، تصدقنا، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، استغفر اللہ کہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو. کیوں؟ آگے کا فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے جہنم میں زیادہ تم لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی عورتوں کو دیکھا ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے. تو ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک دم بیچ میں ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جہنم میں ہماری تعداد زیادہ ہوگی؟ یہ ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن. آج ذرا کسی مقرر کو بیچ میں کوئی روکے دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ایک عورت نے اور کہا کہ کیا قصور ہے ہمارا، اور جینیوئن سوال تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ایڈریس کیا اور کہا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، تم لعنتیں بہت زیادہ بھیجتی ہو اور تم شوہر کی نافرمانی بھی زیادہ کرتی ہو. یعنی عورتیں، عام عورتوں کو کہا کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ شوہر کی نافرمانی، ناشکراپن. اور ایک مثال کے طور پر یہ بھی کہا ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر مثلا مرد اگر کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے پوری زندگی بھی اور ایک مرتبہ اگر کوئی غلطی کر دے تو عورت بعض مرتبہ یہ کہتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ تو پوری زندگی بہت برا سلوک ہوا. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو عورتوں میں بڑی کامن ہے. تو یہ جو ناشکراپن ہے یہ وجہ ہے عورتوں کے جہنم میں زیادہ جانے کی. اور اسی طریقے سے کثرت لعنت یعنی زبان کی خرابی. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حل نہیں بیان کیا کہ وہ اپنی استعداد کو کم کر سکتی ہیں؟ اسی حدیث میں یہ حل بھی بیان کر دیا. یہ نہیں کہا کہ یہ طے ہو چکا کہ تمہیں جانا ہے. حل یہ بیان کیا، پہلے حل بیان کیا بعد میں مسئلہ بیان کیا. حل یہ ہے کہ تصدقنا، صدقہ دو، نہیں جاؤ گے جہنم میں. اور اس کے بعد کیا کہا، وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. جو عورت صدقہ دے گی، جو عورت زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گی وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ ٹھیک ہے اس کی زندگی کے اندر بہت سے گناہ ہوں گے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ کا پھر جب اس نے استغفار کر لیا تو وہ گناہ معاف ہو گئے، اب وہ جہنم میں نہیں جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا حل پہلے بیان کر دیا، ایشو بعد میں بیان کیا. یہ لوگ ایشو کو لے کر بیٹھ گئے اور اس کو بھی غلط انداز سے پیش کیا کہ عورت جو ہے وہ جہنم میں اس لیے جائے گی کہ اس کو حیض آتا ہے. جو ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں، قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا. پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا، لیکن لوگوں کا ایمان ہے، لوگوں کا یقین ہے. اب یہ ایمان اور یہ یقین کہاں سے ہے جب آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اگر کوئی یہ ثابت کر دے مجھے اسکرپچر سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. اچھا علی بھائی، یہ سوال ان کا اپنا ہے یا کسی اور کا بنایا ہوا ہے؟ کسی اور کا بنایا ہوا. تو اس غیر محترم شخصیت کا نام بھی ذرا لے دیا جائے کہ جس کا سوال بنایا ہوا ہے یہ. جی یہ سچ والا جی کا بنایا ہوا سوال ہے. یہ سچ والا کا بنایا ہوا سوال ہے. تو اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے اس سوال کا جواب دے دیا جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو سوال بھی دوسرے سے چوری کر لیتے ہیں. یعنی ان کی خیانت دیکھیں، ایک دوسرے کے ڈاکے یہاں ڈالتے ہیں. یہ تو ایک مرتد دوسرے مرتد کے یہاں ڈاکہ ڈال کے اس کا سوال چوری کر کے لے آیا اور جا کر کہہ رہا ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر کہ یہ میرا سوال ہے. بتائیے کس قدر خیانت ہے، کس قدر ظلم ہے. اوکے چلے خیر، یہ سوال میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اس کا جواب، اور یہ ذہن میں یہ تھا کہ سچ والے کا کبھی سامنا ہوگا تو اس کا جواب اس کے منہ پہ دیا جائے گا. وہ بیچارہ سامنے آنے سے اس نے توبہ وبہ کر لی ہے. ویسے تو توبہ کے کانسیپٹ پر وہ یقین رکھتا نہیں ہے، لیکن جب بات ہم سے مناظرے کی ہوتی ہے تو فوراً توبہ اس کو یاد آتی ہے. تو وہ تو توبہ کر کے غار میں بیٹھ چکا ہے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اس کا جواب دے دیا جائے. میں اس کا جواب کچھ اس طرح دیتا ہوں. اس سے پہلے تمہید کے طور پر میں ایک قانون آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، اور یہ قانون ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانزیٹو لا. یہ فلسفی کا ایک قانون ہے. ٹرانزیٹو لا کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور یہ میتھ کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے، فلسفی میں بھی ہوتا ہے. if A equals B and B equals C then A equals C. تو اگر A اور B دونوں ایکول ہیں اور B اور C دونوں ایکول ہیں تو پھر A اور C بھی ایکول ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اس قانون کو ساری دنیا نے ایکسپٹ کیا. یہ ڈسپیوٹڈ لا نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسا لا ہے کہ جس کے اوپر ساری دنیا ایگری کرتی ہے. اس کو آپ ڈسپیوٹ کر ہی نہیں سکتے چونکہ یہ کامن سینس کے مطابق ہے. اگین اس کو ٹرانزیٹو لا کہتے ہیں، اور اس کی مثال ہے if A equals B, B equals C then A equals C. اب میں آپ کو قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر اس قانون کو لاگو کر کے دکھاتا ہوں. اس شخص کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا.
جن پر قرآن نازل ہوا. یعنی اس کو اگر ایک آیت ایسی چاہیے تو یہ مطالبہ بالکل غلط ہے. بھائی اگر میں مصنف ہوں تو میں چاہے اس کو جس طریقے سے بیان کروں, میں اپنے قاری اور اپنے پڑھنے والے کی مرضی کے مطابق کتاب نہیں لکھوں گا, میں اپنی مطابق کتاب لکھوں گا, لیکن میں اس چیز کو قرآن سے ثابت کروں گا. 3 آیتیں, اور آپ اس کو ذہن میں رکھیں, A = B, تو اس کا مطلب ایک آیت A کے تحت آئے گی, دوسری آیت B کے تحت آئے گی, اور تیسری آیت C کے تحت آئے گی. A = B, B = C. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح میں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. لہٰذا اس کا یہ دعویٰ کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, غلط ثابت ہو گیا. محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ ہے A. اس کے بعد اس نے کہا کہ جن پر قرآن نازل ہوا. ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول, اچھا محمد اللہ کے رسول ہیں, پھر اس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا اس کو پہنچا دیں, جو آپ پر نازل ہوا اس کو پہنچا دیں. تو اس کا مطلب یہ آیت ہے B. اس سے یہ ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل ہوا. اب ہمیں آیت C چاہیے کہ کیا نازل ہوا. اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں, انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے قرآن نازل کیا. تو اب دیکھیے محمد اللہ کے رسول ہیں, آیت A. محمد پر کچھ نازل ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تبلیغ کرنی ہے B. سو A = B. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ قرآن ہے, یہ ہے C. سو A = C. تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو آپ جب ساتھ میں ملائیں گے تو آپ کو وہی نتیجہ نکلے گا جس کو میں نے ٹرانزیٹو لا کے تھرو بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, کہ جن پر کچھ نازل ہوا, جو نازل ہوا اس کا نام قرآن ہے. سورہ یوسف کی آیت سے پتہ چلتا ہے. جی ماشاءاللہ, بہت مختصر وقت میں آپ نے مفتی صاحب اس کو ختم کر دیا. یہ تو ایسے کہہ رہا تھا کہ میرے سوالوں کے جوابات کوئی دے نہیں سکتا. میں تو حیران ہوں اس سائیکی سے کہ لوگ سوال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سوال کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا. ہاں اگر یہ کہتا کہ میں یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا, مجھے جو کوشش کر لے سمجھا لے, میں سمجھوں گا ہی نہیں, یہ سمجھ میں آتی ہے. اور میں پچھلے دنوں میں بھی ایک ایگزامپل دی تھی, اور میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ بہت دفعہ ایسے لوگ ہیں, فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے 10th کا, میٹرک کا, وہ سمجھنے جائے ٹیچر کے پاس اس کو سمجھ نہیں آتا, تو اس کے پاس جاتا ہے, 5ویں کے پاس جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتا. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ کہنا کہ میتھ بھی غلط ہے, کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا, سمجھانے والے بھی غلط, یہ عجیب بات ہے. آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی, آپ کا مینٹل لیول ہی وہاں پہ نہیں ہے. تو اب یہ آن کریں کہ بھائی میرا دماغ خراب ہے, میں نہیں سمجھ پا رہا اس چیز کو. لیکن یہ عجیب بات کرتا ہے کہ یہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا, اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں جا سکتا. خیر میں اس کی آپ کو یہ اگلا کوشچن اس کا آپ کو بھی سنواتا ہوں کہ قرآن کے اندر, پوری کتاب کے اندر, جبکہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے, اس کی کتاب ہے, اس کی بات ہے. پوری قرآن کے اندر اللہ کہیں بھی فرسٹ پرسن تو چھوڑیے, سیکنڈ پرسن بھی نہیں ہے, بلکہ تھرڈ پرسن ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, یعنی کہ تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. جب اللہ ہی کا کلام ہے, وہی کلام کر رہا ہے, تو یہ کون سے اللہ کی بات کر رہا ہے وہ کہ سب تعریف اس کے لیے ہے. اور وہ آگے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا, ان کے راستے پر جن کو تو نے کامیاب کیا, نہ کہ ان کے راستے پر جن کو تو نے برباد کیا یا گمراہ کیا. یہ کون سا اللہ ہے جو خود دوسرے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا. تو یہاں پر اللہ تھرڈ پرسن ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ کون سا خدا ہے جو خود اپنی بات کر رہا ہے اپنی ہی کتاب کے اندر؟ پوری کتاب کے اندر اللہ تھرڈ پرسن ہے, فرسٹ بھی نہیں. ایسا ہے, ایک تو ہوتی ہے چوری. چوری جو ہے وہ ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں, کوئی آدمی سو رہا ہو. ایک ہوتا ہے ڈاکہ. ڈاکہ ہوتا ہے دن کے اجالے میں اور سامنے والا موجود ہے اس کی موجودگی میں. یہ سوال کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, چوری نہیں کی گئی اس سوال کی. باقاعدہ سچ والا کے اس اعتراض کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اس سوال کو اپنایا گیا ہے
اور اس کے بعد اس سوال کو جو ہے نیوز نیشن کے اس پروگرام میں رکھا گیا ہے. بھائی میں کیا کہوں اس کے جواب میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جب میری ڈیبیٹ ہوئی تھی سچوالا سے, وہ ڈیبیٹ اسی موضوع پر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن ہے یا نہیں ہے قرآن میں. تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی, سچوالا کو چیلنج دیا تھا, اور وہ چیلنج صبح قیامت تک ہے کہ بھائی یونانی میں, بھوٹانی میں, عبرانی میں, سریانی میں کسی بھی زبان میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ متکلم کے کلام ہونے کے لیے متکلم کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, تو میں ہار مان لوں گا. تو وہ چیلنج آج بھی زندہ ہے, وہ چیلنج آج بھی موجود ہے. لیکن یہ ڈھیٹ آدمی کس حد تک ڈھیٹ ہے, اس نے کہا چلیں یہ میں نیوز نیشن بیٹھا ہوں, یہاں پر لوگ یہ نئی بات تو میں یہاں پر رکھتا ہوں کہ دیکھیں میں نے کون سی چیز نکالی. تو سر ان کا نا مفتی صاحب وہی ہے کہ میں نے تو مداری دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں سانپ نکالوں گا, بس نا میں سانپ نکالنے لگا ہوں, وہ لوگوں سے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں 10-10 20-20 روپے, لوگ وہاں پہ چکتے رہتے ہیں کہ نکالے سانپ نہیں نکالے گا, یہاں تک کہ بچائے مایوس ہو کے بار بار نکل جاتے ہیں کہ یار اس کا تو سانپ ہی نہیں نکل رہا. یہ بھی یہی کام کر رہا ہے کہ باتیں ایسی کر رہا ہے جو بعد میں اس کو خود بھی پتا ہے کہ اس کے پاس سانپ ہے نہیں, یہ لوگوں کو دکھا دے.